الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، حدیث شریف میں حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو اللہ سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کو ملنا ناپسند کرتے ہیں. مجھے اس مختصر وقت میں کچھ ضروری باتیں زندگی سے بننے کے متعلق عرض کرنا ہے. اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے. اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نے نمازیں پڑھی ہے اس لیے رب کریم میری دعا کو ضرور قبول کر لے گا اور اپنی نصرت سے مالا مال کر دے گا، میری مدد کر دے گا. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے. بدر کا موقع ہے اور بدر میں صفوں کے درست ہونے سے پہلے، میدان کے گرم ہونے سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خیمے میں، اپنے قبے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں: اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اللہم ان شئت لم تعبد. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لے آئے اور فرمایا: حسبک یا رسول اللہ. بس ہو گیا. حضرت دعا فرما رہے تھے اور اتنے ہاتھ اٹھ گئے. کیا دعا تھی؟ اے اللہ، میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں. تو نے مجھ کو کہا تھا کہ میں تیری مدد کروں گا. آج میں چھوٹی سی جماعت لے کر آیا ہوں 313 کی، 313 کی جماعت ہے بدر میں. اے اللہ، میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں. تو نے مجھ کو کہا تھا کہ میں تیری مدد کروں گا. اے اللہ، اگر کل کو یہ میری جماعت ختم ہو گئی، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اس زمین پر عبادت نہ ہو، سجدے نہ ہو، نمازیں نہ ہو، اللہ کہنے والا نہ ہو، تو کل کو میری جماعت کو ختم کر دینا. عاجزی کے ساتھ نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے اس حدیث شریف پر، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ ابو داؤد و ترمذی کی روایت ہے. علماء نے اور محدثین نے اس پر لکھا ہے
کہ نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا اور پکا وعدہ تھا. نبی کے وعدے، اللہ کے وعدے میں جھوٹ نہیں ہوتا، کذب نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، بے نیاز ہے. اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ ذات بہت بے نیاز ہے. وہ وعدہ کر رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ تمہاری مدد کر دے. اس بے نیاز ذات کے سامنے گر گرانا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، منت سماجت کرنا چاہیے، رونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب اس کا نام نہیں تھا، اس کا نام تو تھا عبد العزا. لہب کا معنی ریڈ، سرخ، اور آگ کا انگارہ، فائر کا انگارہ جو ہوتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے. اور ابو لہب بڑا ریڈ کلر کا تھا، بڑا سرخ، بڑا خوبصورت. اس کی بنیاد پر لوگوں نے اس کو ابو لہب کہا تھا، نام نہیں تھا اس کا. بہت سرخ، قریش کا بڑا، مکے کا سردار. لیکن شان بے نیازی یہ ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کے خلاف تھوڑا سا کیا اور بد دعا دی. اللہ نے خود نبی کے چچا کو دنیا سے بے ایمان اٹھایا. بے ایمان تو بے ایمان، بلکہ اس پر غضب میں، غصے میں اللہ نے سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کا مال بھی کام نہیں، اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں، اس کا مال بھی تباہ ہو جائے، اور اس کا کمایا ہوا بھی اس کو کام نہ آئے. سیصلی نارا ذات، ہم ان قریب اس کو جہنم میں داخل کریں گے. اور صرف اس کو نہیں، وامرأتہ، اس کی بیوی کو بھی، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. اور ذات بے نیاز کے سامنے میرا اور آپ کا یہ سمجھ لینا کہ میں 2-4 نماز پڑھ لوں اور وہ میری ضرور حاجت پوری کرے گا، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. وہ بہت بے نیاز ذات ہے. انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی زبان پر یہ کہلوایا، جو مجھ سے ملنا پسند کرتا ہے میں بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہوں، اور جو مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا میں اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. اللہ کی ذات تو بہت بے نیاز ہے. قرآن کریم میں اس نے 2 جماعتوں کو بیان فرمایا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا. فرمایا کفار جماعت کی جماعت چلے گی جہنم کی طرف، اور جب جہنم کی طرف چلے گی تو پھر جہنم کی حالات ان کے لیے. اور دوسری جماعت بیان فرمائی مومنین کی، صالحین کی، متقین کی، ایمان والوں کی، اللہ کی یاد والوں کی. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. یہ مومنین، یہ صالحین جن کو دنیا میں معمولی سمجھا جاتا تھا، حقیر سمجھا جاتا تھا، ذلیل سمجھا جاتا تھا، یہ جب جائیں گے تو اللہ کے فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، فادخلوها خالدین، تم اللہ کے اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. لیکن شرط لگائی وسیق الذین اتقوا، تقوی، تقوی، تقوی. تقوی کا تعلق دل سے ہے، جسم سے نہیں ہے.
آج میں اور آپ ہم سب کے سب اپنے جسم کو بنانے میں پڑے ہوئے ہیں. میرا جسم خوبصورت لگے، میرے جسم پر بہترین قسم کا کپڑا ہو، میرا جسم کھا پی کر کے موتا ہو، میں بڑا خوبصورت لگوں، حالانکہ حقیقی انسان وہ اندر میں ہے. اسی لیے وہ انسان جب نکل جاتا ہے تو یہ لاش ہو جاتی ہے، جس کو ہم بودی کہتے ہیں، ناش کہتے ہیں. مٹی اس کو کھا جاتی ہے، قبر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے. جو اوپر سے آیا وہ اوپر جاتا ہے، جو نیچے سے آیا وہ نیچے جاتا ہے. تو ہم اس بودی کے سجانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ساری محنتیں ہو رہی ہے. کھانا پینا، کپڑا لتا، ساری محنتیں اسی بدن کو سجانے کے لیے ہو رہی ہے. اور قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے اپنے دل کو سجاؤ، اپنے دل کو بناؤ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب سمجھ لو، خوب سمجھ لو. اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے نا، اس سے دل کو راحت پہنچتی ہے، اس سے دل کو اطمینان پہنچتا ہے، اس سے دل کو سکون پہنچتا ہے. دل کا خوراک یہ کھانا نہیں ہے، یہ پینا نہیں ہے، یہ بہترین لباس نہیں ہے. دل کا خوراک اللہ کا ذکر ہے. جب دل بن جاتا ہے، سنو میرے بھائیوں، جب دل بن جاتا ہے تو فقیری میں بھی مزہ آتا ہے. پھر انسان غریب ہو تو بھی اپنے آپ کو سوچتا ہے میرا مولا مجھ سے خوش ہے. پھر لوگوں کے طعنوں پر بھی انسان خوش رہتا ہے کہ لوگ مجھے طعنے دیں، الزام دیں، میری برائی کریں، میری غیبت کریں، میرے خلاف پلان بنائیں، کوئی حرج نہیں، میرا رب راضی ہے. دل بنا ہوا ہے. دل بنتا ہے کیسے؟ دل بنتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو اپنے دلوں میں بسانے سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. 10 سال خدمت کی، 10 سال سفر میں، حضر میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے خادم، بہت قریب، بہت قریب. حجاج ابن یوسف کے دربار میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور حجاج نے اپنے بڑے شاندار گھوڑے بتائے، ہارس، بڑے شاندار، اور یہ کہا کہ تمہارے نبی کے پاس بھی ایسے گھوڑے نہیں تھے. حجاج کہہ رہا ہے ظالم، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کا ظلم ایک پلڑے میں رکھو اور حجاج کا ظلم دوسرے پلڑے میں رکھو تو حجاج کا ظلم بڑھ جائے گا. کتنے بجے؟ 40 تک. مجھے یاد نہیں آتا ہے. ہاں مجھے ٹائم بتا دیں. تو حجاج ابن یوسف نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تیرے نبی کے پاس بھی انس ایسے گھوڑے نہیں ہوں گے جو گھوڑے میرے پاس ہے. تو حضرت انس نے کیا فرمایا؟ میرے نبی علیہ السلام کے پاس تو بہت کچھ تھا، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑے پالنے والوں کی 3 قسم ہے. ایک وہ جو اخلاص سے دین کی خدمت کی نیت سے پالتا ہے، اس کے پیشاب پخانے پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے. اور ایک وہ جو اپنی غریبی کو چھپانے کے لیے پالتا ہے، اللہ اس کی ستاری کرتا ہے. اور ایک وہ جو ریاکاری کے لیے پالتا ہے، تو ریاکاروں میں سے ہے. حجاج کو کہہ رہے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ریاکاروں میں سے ہے. حجاج کہنے لگا گردن مار دوں گا تمہاری. اس کو پرواہ نہیں تھی کہ صحابی ہو یا غیر صحابی. اس نے تو بڑے بڑے صحابہ کو پھانسی دے دی تھی. گردن مار دوں گا.
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو میری گردن نہیں مار سکتا، اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام نے مجھ کو ایک دعا بتائی ہے، میں اس دعا کا ورد کرتا ہوں، اور میرے نبی نے کہا تھا مجھے کہ تو اس دعا کو انس پڑھتے رہنا، ظالم بھی تجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، شیطان اور جن بھی تجھ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ بہت مشہور ہے دعائے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ علی اہلی و دینی، بسم اللہ علی اہلی، بسم اللہ علی مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء۔ ایک لمبی دعا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر اس پوری دعا کو سناؤں گا۔ جو انسان اس دعا کا ورد کرے گا، نہ دشمن آپ تک پہنچ سکے گا، نہ ظالم آپ تک پہنچ سکے گا، نہ جن آپ تک پہنچ سکے گا، نہ شیطان آپ تک پہنچ سکے گا۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا میں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ ایک مرتبہ میرے نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا یا بنیہ یا بنیہ ان تصبح ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش وليس في قلبك غش فافعل فإن هذا سنتي ومن أطاع سنتي فقد أطاعني، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بیٹے انس، مشکات شریف کی یہ روایت ہے، میرے بیٹے انس اگر تو کر سکتا ہو تو یہ کام کر کہ تیری صبح ایسی ہو، تیری شام ایسی ہو کہ تیرے دل میں کسی سے متعلق کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، تیرا دل کینے سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو۔ اگر تو کر سکتا ہے تو یہ کام کر۔ اور پھر فرمایا یہ میری سنت ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی سنتیں تو بہت ہے، لیکن اس پر خاص فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت کی اتباع کرے گا اس نے میری اتباع کی۔ آج ہمارے دل کھوتوں سے بھرے ہوئے ہیں، آج ہمارے دل نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، آج ہمارے دل کینوں سے بھرے ہوئے ہیں، آج ہمارے دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں، آج ہمارے دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، پانی چہرے سے ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں چپل پکڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا امتی جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر حضرت تشریف لائے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ میرا امتی جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر تشریف لائے، یہ میرا امتی جنتی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ دھچکا لگا کہ آخر حضرت سعد کا وہ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ لاؤ میں ان کے گھر پہ جاؤں، ان کے رات کے اعمال دیکھوں، وہ کیا عبادت کرتے ہیں۔ تو میں جب رات کو ان کے گھر پہ قیام بطور مہمان کے پہنچا، اور میں نے کہا مجھے مہمان رہنے دیجئے، انہوں نے کہا بالکل یہ کمرہ ہے، سو جائیے۔ فرمایا میں رات میں دیکھتا رہا، حضرت سعد گھر میں تشریف لائے، عشاء کے بعد سو گئے، فجر کی اذان ہوئی تب اٹھے، کوئی تہجد بھی نہیں پڑھی، کوئی نفل بھی نہیں پڑھی، بس فجر کی نماز پڑھی، ادھر عشاء کی نماز پڑھی۔ دوسرے دن رات میں بھی یہی عمل، تیسرے دن رات میں بھی یہی عمل۔ تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہنے لگے کہ حضرت میں جا رہا ہوں، میں تو اس لیے آیا تھا کہ مجھے آپ کا رات کا عمل دیکھنا تھا، نبی نے آپ کو جنتی کہا، وہ کس عمل کی بنیاد پر آپ کو جنتی کہا ہے؟ فرمایا بیٹے یہی میری زندگی ہے، میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا۔ فرمایا نہیں کوئی عمل ہے، نبی نے آپ کو جنتی کہا۔ جب جانے لگے تو حضرت سعد نے فرمایا بیٹے ہو سکتا ہے ایک عمل پر مجھے جنتی کہا ہو، اور وہ عمل یہ ہے کہ میرا سینہ لوگوں کے کینے سے پاک ہے۔ میں روزانہ رات میں سوتا ہوں تو حساب کر کے سوتا ہوں کہ میرا دل کسی سے متعلق خراب تو نہیں ہوا، میرا دل ویران تو نہیں ہوا، میرا دل برباد تو نہیں ہوا، میں نے اپنے دل کو کسی کی دشمنی سے تو نہیں بھر لیا، کسی کے کینے سے تو نہیں بھر لیا۔
میں روزانہ رات کو حساب کر کے سوتا ہوں کہ میرا دل صاف ستھرا ہے یا نہیں. فرمایا ہاں ہاذا یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا. میرے بھائیو، دل کا سجانا، جب دل بن جاتا ہے نا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم جب ہو جاتا ہے تو پھر امیری میں بھی مزہ، غریبی میں بھی مزہ، چٹائی پر بھی مزہ، بستر پر بھی مزہ، ایک بیڈ روم کے کمرے میں بھی مزہ اور مکان میں بھی مزہ. لوگ برائی کرے تو بھی اچھا لگتا ہے، لوگ تعریف کرے تو بھی اچھا لگتا ہے، لوگ تانا دے تو بھی اچھا لگتا ہے، لوگ برائی کرے تو بھی اچھا لگتا ہے. اس لیے کہ ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہوا کرتا ہے، اللہ ہی اللہ ہوا کرتا ہے. اور جب یہ دل بن جاتا ہے، اسی دل کو سجانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. خوب سن لو، اپنے دل کو بناؤ، بدن خود بخود بن جائے گا. اور اگر دل نہیں بنایا تو پھر بدن بھی نہیں بنے گا. ہم نے اپنے بدن کو سجانے کی بڑی محنت کی اور اس کے لیے رات دن ایک کرتے رہے. اس کے لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑا، جائز اور ناجائز کی تمیز کو چھوڑا، اپنے اور پرایوں کی دشمنیوں اور دوستیوں کو چھوڑا، اپنے والدین اور اقارب اور رشتہ داریوں کو چھوڑا اس جسم کو بنانے کے لیے. اور ادھر دل ویران ہو گیا، اور دل کی ویرانی پر اللہ نے کیا فرمایا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامة اعمی وقد كنت بصیرا. فرمایا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میری نمازوں سے، میری عبادتوں سے، میرے احکام سے جس نے اعراض کیا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. ہاں، دنیا میں زندگی تنگ ہو جائے گی ہماری، پھر ہم محنت کرتے رہیں گے، حالات نہیں بنیں گے. ایک مصیبت گئی کہ دوسری مصیبت، بیٹے کی مصیبت گئی کہ بیٹی کی مصیبت، اور بیٹی کی مصیبت گئی کہ فیملی کی مصیبت، اور فیملی کی مصیبت نہیں گئی کہ سسرال کی مصیبت، اور سسرال کی مصیبت گئی کہ بیماریوں کی مصیبت، اور بیماری کی مصیبت گئی کہ حالات کی مصیبت، جاب کی مصیبت، دکان کی مصیبت، نہ معلوم مصیبتوں میں مصیبتیں آتی چلی جائے گی. پھر ہم یوں کہیں گے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے تونا کر دیا، کسی نے نظر لگا دی. نہیں، کوئی نظر نہیں لگی، مجھے میرے دل کو نظر لگ چکی ہے، میری نظر میرے دل کو لگ چکی ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری عبادتوں سے، میرے احکام سے اعراض کرے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. اور اللہ تنگ کرنے پر آتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت حالات کو دور نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت حالات کو درست نہیں کر سکتی. یہ تو دنیا کا حال. آخرت کا حال کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور قیامت میں ہم بلائن اٹھائیں گے، نابینا اٹھائیں گے، دلائل کے اعتبار سے بھی، آنکھوں کے اعتبار سے بھی. یہ کہے گا اللہ میں تو بڑا دیکھنے والا تھا دنیا میں. اللہ کہے گا تو نے دنیا میں سب کو دیکھا، اپنے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، شریعت کو نہیں دیکھا تھا، دین کو نہیں دیکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں دیکھا تھا، سنت کو نہیں دیکھا تھا، جس کی بنیاد پر ہم نے آج تجھ کو بلائن اٹھایا، دلائل کے اعتبار سے بھی اور آنکھوں کے اعتبار سے بھی. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اس لیے میرے بھائیو اللہ کے دین پر آؤ، اللہ کے دین پر آؤ. خدا پاک کی قسم ساری دنیا اس وقت جو ہے دنیا کے حالات کو دور کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ حالات درست نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ حالات کا بھیجنے والا راضی نہ ہو جائے. جب تک وہ راضی نہ ہو جائیں وہاں تک حالات خوشگوار نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر آئیں، شریعت پر آئیں. اسی لیے میں نے حدیث شریف پڑھی تھی، من احب لقاء اللہ
احب اللہ لقاءہ، اللہ جل شانہ سے جو ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے، ماں کا حال یہ ہے بہت تھکی ہوئی ہے، رات شام کو کہہ کر سوتی ہے مجھے کوئی نہ اٹھائے، میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے بہت میں جو ہے تھک چکی ہوں، مجھے کوئی نہ اٹھائے۔ اتنے میں بیٹا بہت دور سے آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر میں آیا، ماں سے کہا تمہارا لال آ گیا۔ ماں ساری تھکاوٹ بھول جاتی ہے، کہتے تو یہ کہہ کر سوئی تھی میں بہت تھکی ہوں اور پھر تو اٹھ گئی۔ فرمایا میرے لال کی وجہ سے میری تھکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ میرے بھائیو یہ ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے، یاد رکھو جب اللہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے تو پھر دین پر چلنے میں تھکاوٹ کوئی اثر نہیں کرتی، پھر راتوں میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، پھر نمازوں کے لیے دوڑنا آسان ہو جاتا ہے، پھر سچ بولنا آسان ہو جاتا ہے، پھر حلال کے لقمے کھانا آسان ہو جاتا ہے، پھر حرام کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، پھر رب کی وفاداری آسان ہو جاتی ہے، پھر نبی کی سنت پہ مرنا آسان ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے محبت ہو جائے، جب محبت ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی ہے تو تعویلات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رب سے، اپنی شریعت سے، اپنے دین سے، اپنے قرآن سے اور اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے، آپ پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں کو دل سلیم بنانے کی اور قلب سلیم بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم برائیوں سے، بے وفائیوں سے اور حق تعالی جل شانہ میرے بھائیوں ایک اور مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم آگ جلاتے ہیں، اسٹو جلاتے ہیں، چولہا جلاتے ہیں اور اس پر جب تپیلی رکھتے ہیں، کوئی چیز رکھتے ہیں، کیسے ابلتا رہتا ہے پانی۔ یاد رکھو میں نے اور آپ نے بھی اگر اللہ کی بغاوتیں کی ہے، نافرمانیاں کی ہے، عیاشیوں میں زندگی گزاری ہے تو ہماری زندگی بھی فائر اور آگ کی طرح ایسے ہی گرم رہے گی، حالات پہ حالات آتے ہی چلے جائیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت پھر اس آگ کو نہیں بجھا سکتی، کوئی طاقت اس آگ کو نہیں بجھا سکتی۔ اللہ کی آگ کو کون بجھا سکتا ہے؟ کون بجھا سکتا ہے؟ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی مبارک زندگی کو، اپنی پیاری زندگی کو اللہ جل شانہ ومن والہ کی اطاعت پر گزارے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں گزارے، آپ کی سنتوں پر اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔